دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں، تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے. اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا. بھئی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے. ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی. انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر. ہاں، روحیں مدہوش ہو گئیں اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے. ہاں، مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متاع جاں یہ محبت کی نشانی، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا.
اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے, وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے, ایک حال میں رہتے تھے وہ. ہاں, اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا, وہ ایک حال میں رہتے تھے, اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں, کوئی تو اللہ کا حکم آئے, میری جان استعمال ہو جائے. ہاں, کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں آنا, میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے, اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں, کیونکہ دیکھو نا, اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے, ہر وقت چمکتا رہے سورج, اور رات ہی نہ ہو, تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں, صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں, مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں, تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے, یا رسول اللہ, اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا, دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ, ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے, تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں, ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے, ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں, اللہ تو اللہ ہیں. ہاں, صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تو اللہ ہیں. ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا, یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ, میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. ہاں, کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے. ہاں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں, اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تم مان گئے, میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے, باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو, جس دن یہ ذہن بن گیا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں, اب معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں, تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے.
کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ، میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کون سی داستانیں، کون سی کہانی بیان کر رہے ہو؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں. قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہی کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون. اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے. اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی. یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا. ہلکا سا ہوا چلتی ہے. میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا، نیا تبلیغ کے کام میں لگا، تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، یار ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں. بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ، کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے ہاں. تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے. اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں. کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جو جنید غنی میرا جو دوست تھے، وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا، اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ.
اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے، یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا واہ، میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی، اس سے دوستی کر لو۔ اللہ کی شان۔ تو عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں۔ میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا، ایسا ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے۔ گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے، وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی۔ جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ، اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں۔ انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل۔ اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا، مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس۔ یہی حال کافر کا بھی ہے، کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے۔ اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا، نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے، اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی، 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے، ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے، ہماری چھٹی ہے۔ یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں۔ یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے۔ اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ یہ کائنات، یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں۔ دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہوں، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں، انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ۔ جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے، یا اللہ تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں ہی ہے بس، یہ سب کچھ کھیل کود ہے یہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، ہاں، وزینۃ وتفاخر، اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو، ہاں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو، ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، اور
جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے۔ یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر، ہاں بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز۔ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے ہاں تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے، ہاں ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے، زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی۔ یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے۔ تو اب میں کیا کروں یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے، ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات، اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی، اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، اوہو اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود تو شریف یہ پڑھا کرو، جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے، پیش کیا جاتا ہے، معاشرہ ایک بات کرتا ہے کیا فرمایا کہ جو میرے پر اور درود نبی بھیجے گا ایک بات کرتے ہیں، میں اس کے لیے معاشرہ دعا کچھ بھی کہتا ہے، کروں گا، سنت کچھ کہتی استغفار ہے۔ بھی کروں گا۔ یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستو، یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہاں یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے۔ دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا؟ قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے۔ استغفر اللہ، اور لبا کر لو، بس کرنا کیا ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے، جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو۔ اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقت۔ مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ
کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا, جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا, پہنتا تھا, نہاتا تھا, دھوتا تھا, خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتا تھا. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے ان سے جڑے رہنا چاہیے, باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. ہم اپنے یقین کو ٹھیک کریں, اپنے ایمان اور عمل اور کو اچھا دعوت کی بات نماز کو اچھا, تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سے ہوگا, اللہ کریں گے. جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے اور 10 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو دل جائیں نہیں گے. مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائے پہنچا, پہلا سبق سیکھا, پہلا سبق سنا اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 یہ میں کس جگہ آ گیا, مجھے نکالو یہاں سے. کتنی مرتبہ 10 مجھے ادھر سے پہلا سبق رائے پہنچتی جو سنا. ہاں, محنت سے مال نہیں ملتا, مال سے چیزیں نہیں ملتی, چیزوں میں راحت نہیں, راحت اللہ کے حکموں میں. پہلا سبق جو رائے میں سنا اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں, آسمانی باتیں, آسمانی باتیں. یہ آپ میں نے مولانا سے عرض کی ادھر, میں نے کہا مولانا یہ کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں, بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائے کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب, دماغ نے فوراً انکار کر دیا. نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یار, محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی, اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں, او ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا, اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح, جیسے اللہ 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 بولتے ہیں ویسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست, میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا, وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا, تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے, یا اللہم صلی علی محمد, سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے, استغفر اللہ العظیم, سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا, اب اس کا ذکر یہ چل رہا, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار, یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز. دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے, لیکن لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں, اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ, اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یہ اللہ سے کرتے ہیں, جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن جنید صاحب بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. ہاں ٹھیک ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار, آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بے ایمانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ہو جائے گفتگو, ہاں, لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے, اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے, اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں, کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں, ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا, جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ
کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی. مانگو اب دعا, اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت, آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں, یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تو اتنا قریب ہوں, اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, گھبراؤ نہیں, تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا, گھبراؤ نہیں, جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون, کہاں جا رہے ہو, فکر نہیں کرو, اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, گھبراؤ مت, چلتا ہے. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابو بکر گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں, گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے, اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے, اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے, یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر, اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی. گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر, مجھے یقین آ جائے اس بات پر, اس کی محنت ہے یہ دعوت, اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے, سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے, دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی, وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے, کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے ہیں. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے. اب اس کے برعکس لے لو, ہاں گارڈ نے آگے کہا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے, کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار, تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار. یہ انسانی فطرت ہے, ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا, یہ ہم سب ایسے ہیں. لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں. بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. یہ ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یا میرا دل کر رہا ہے یار, جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے بس یار, میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے.
لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں. اور ہم نہیں دیکھتے, ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کے بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں, اپنا دل بہلائیں. نہیں کرتا ہوگا دل, ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاہ جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے, بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ, کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان, اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں, تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے بھی کر لیا
کیسے تھے؟ فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے، ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے، میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتہ چلیں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ہم تک پہنچا دیا. 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی، سب سے پہلا کام کرو، اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں. 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، حاجی اپنے مہمانوں کو، اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے، بوتل نہیں اونڈیلنی، ہاں چھینٹا مارنا ہے، ہاں چھینٹا مار کے اٹھائے، اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں. رزق کی تنگی، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں. اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا، اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا، رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے، ہر چیز پر سود دے رہے ہیں، بال سود میں اٹکا ہوا ہے. ایک چیز سود پر ہے، ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں، معاشرہ، اللہ، رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت مرد کو برداشت کر رہی، مرد بیوی کو برداشت کر رہا، بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور وجوہات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ساتھ